كل نفس ذائقة الموت صدق الله مولانا العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصلی علیہ۔ واجب الاحترام قابل صد عزیز دوستوں، بھائیوں اور بزرگوں، آج اچانک ایک ہمارے مسلمان بھائی کی حادثاتی موت میں اور آپ جنازے کی جماعت میں شریک ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی شانہ نے دنیا میں انسان کو مختصر وقت کے لیے بھیجا ہے۔ یہ وقت میرے اور آپ کے پاس اللہ پاک کی دی ہوئی امانت ہے۔ سمجھدار آدمی وہ ہے جو مرنے سے پہلے مرنے کی تیاری کر لے۔ آپ کے اور میرے سامنے یہ ہمارے بھائی قاسم اور افضل بھائی کے نوجوان بھائی حافظ عاتق کی میت پڑی ہوئی ہے۔ یہ مجھے اور آپ کو یہ پیغام دے کر جا رہا ہے کہ زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے۔ آج میرے مسلمان بھائیوں، دنیا کے اندر ہم اتنا مشغول ہو چکے ہیں کہ ہمیں موت کی خبر تک نہیں ہے، نہ ہمیں موت کی تیاری کا موقع ملتا ہے۔ اس لیے اللہ پاک ایسے واقعات رونما کرتے ہیں کہ کم از کم ہم اتنا تو سوچیں کہ زندگی کا کوئی انسان کو بھروسہ نہیں۔ یہ گھر سے جب نکلا ہوگا، والدہ سے بھائیوں سے آخری ملاقات کی ہوگی اور اسے نہیں پتا تھا کہ آنے والے 3-4 دن میری زندگی کے آخری دن ہیں، اور آج جب یہ صبح نکلا ہوگا، وہاں جماعت کے ساتھ گیا ہوا تھا، تو واپسی پر اسے پتا نہیں تھا کہ چند لمحے میری زندگی کے باقی ہیں۔ یہ تو ہنستا کھیلتا اپنے ساتھیوں کے ساتھ اپنے گاؤں کی طرف روانہ تھا، مگر میرے بھائی موت کا وقت تعین کے ساتھ اللہ نے طے کر دیا ہے کہ موت کس وقت و کس حال میں آنی ہے۔ الحمدللہ اس ہمارے نوجوان بھائی کو اللہ پاک نے 2 اعزاز ایسے عطا فرمائے ہیں۔ یہ اس کی خوش قسمتی ہے اور یہ اس کی شہادت ہے۔ پہلی خوش قسمتی یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو آدمی اللہ تعالیٰ کے راستے میں نکلا، اگر اسے اللہ تعالیٰ کے راستے میں موت آ گئی، وہ شہید کی موت مرا۔ الحمدللہ ایک شہادت یہ عطا ہوئی، اور دوسری شہادت کیا ہے؟ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا، جو آدمی پانی کے اندر ڈوب کے انتقال کر گیا، وہ بھی شہید کی موت مرا۔ الحمدللہ ایک تو اللہ کے راستے میں نکلا ہوا مسافر اور مہمان تھا، دوسرے نمبر پر پانی میں ڈوب کر اس کا انتقال ہوا، تو اللہ پاک نے 2 شہادتیں جمع کر دی ہیں۔ تیسری شہادت یہ تھی کہ میرے بھائی 3 دن اللہ کے راستے میں گزارے، 5 ٹائم نماز پڑھی، قرآن کی تلاوت کی ہوگی، تہجد پڑھی ہوگی، ذکر اذکار کیا ہوگا۔ اللہ کے فضل و کرم سے بالکل پاک صاف تھا، اور سب سے بڑی جو شہادت اللہ نے اسے یہ عطا فرمائی تھی، میں سمجھتا ہوں اس کی موت کا یہ جو واقعہ ہے، گھر والوں کے لیے دکھ ہے، گھر والوں کے لیے پریشانی ہے، ان کے لیے صدمہ ہے، مگر الحمدللہ اسے یہ شہادت مل چکی ہے کہ الحمدللہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، یہ اپنے گاؤں کے، اپنے علاقے کے، اپنی مسجد کا خصوصاً طور پر جب بھی میں آتا تھا، مسجد کی صفائی کرنا، مسجد کی خدمت کرنا، اور جو سب سے بڑی اس نوجوان کی خصوصیت تھی، علماء سے محبت کرنا، دینداروں سے محبت کرنا، علماء کی خدمت کرنا۔ جب بھی کبھی ہمارا آنا ہوتا تو الحمدللہ بڑی محبت کے ساتھ یہ نوجوان پیش آتا تھا۔ میرے بھائیوں، یہ زندگی اللہ پاک کی دی امانت ہے۔ عاتق بھائی دنیا کو سدھار چکے ہیں، دنیا سے جا چکے ہیں۔ اللہ پاک نے مجھے اور آپ کو تھوڑا سا موقع عطا فرمایا ہے۔ یہ اللہ پاک نے ایسے حادثات اور واقعات جو رونما کرنے ہیں، اس لیے کہ کم از کم ہم عبرت پکڑ لیں کہ آج نہیں تو کل ہمارا نمبر لگنے والا ہے۔ اب آپ کے سامنے میں بول رہا ہوں، صحیح سلامت ہوں، ایسے کئی بولنے والے گھنٹوں کے اندر، منٹوں کے اندر دنیا سے رخصت ہو گئے۔ آج میرے بھائیوں، دنیا کے ساتھ ہمارا تعلق اتنا مضبوط ہے کہ جنازے دیکھ کر، اب دیکھو سارے بھائی آ رہے ہیں، دیکھ کر جا رہے ہیں، مگر دیکھنے کا مقصد کیا ہے؟ کبھی آپ نے سوچا ہے میت کو کیوں دکھایا جاتا ہے؟ میت کو دیکھنے کا، چہرے کا، رونمائی کا کوئی شو نہیں ہے میرے بھائی، کوئی مذاق نہیں ہے، صرف اس لیے کہ کم از کم ان کو دیکھ کے میں اور آپ تو عبرت پکڑ لیں، کم از کم آخرت کی فکر تو کر لیں، کم از کم قبر تو سوچ لیں۔ آج مسلمان اتنا غافل ہے کہ کسی کے سامنے دنیا کی جتنی گفتگو آپ کر لیں، ہر آدمی خوش ہوتا ہے، اتنا خوش ہوتا ہے، مگر آپ موت کی
کسی کے سامنے بات کر کے دیکھ لیں، موت کے تذکرے سے ہمارے چہرے پیلے پڑ جاتے ہیں۔ اس لیے میرے مسلمان بھائی کہ آپ کو آخرت کی فکر نہیں ہے۔ جب آپ نے آخرت کے لیے کوئی ذخیرہ تیار کیا ہوتا، آخرت کی تیاری کی ہوتی، آخرت کے لیے کوئی فکر مند ہوتے، تو میرے بھائی اللہ کی ملاقات کے لیے آپ خوش ہوتے۔ مگر آج آخرت کی تیاری نہ ہونے کی وجہ سے مسلمان میرے بھائی غافل ہونے کی وجہ سے موت کے نام سے ڈرتا ہے۔ مگر یاد رکھنا میرے بھائیوں، موت کا وقت معین ہے، تحین اللہ کی طرف سے جب بھی ہوگا اس وقت آپ کو اور مجھے دنیا چھوڑ کر جانا پڑے گا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا دنیا میں جتنا بھی رہو ایک دن رشتہ داروں کو چھوڑنا پڑے گا۔ اس لیے روزانہ قبر انسان کو پکار کر کہتی ہے انا بیت الوحدہ، انا بیت الغربہ، انا بیت الدرود، انا بیت الدود، انا بیت التراب۔ لوگوں میں مٹی نہ کہا رہنے، میں کیڑے نہ کہا رہنے، میں تنہائی نہ کہا رہنے، میرے کو کوئی پکھے نہ نظام نہیں ہے، کوئی بجلی نہ نظام نہیں ہے، کوئی کھانے پینے نہ نظام نہیں ہے، ماں پیو بہن پرا نال آنے والے نہیں ہے، عاطف نال جتنی بھی پرا محبت کرن، والدہ محبت کرے، رشتہ دار محبت کرن، مگر قبر تک میں اس کا ساتھی سارے بن سکتے۔ قبر ایک لمحہ اس نال کوئی ویڑے سے تیار نہیں، اس نے عمل نال ویسر۔ یاد رکھیو جتنیاں پکیاں سنگتا ہون، جتنیاں پکیاں محبتہ ہون، موت نے پیالہ پینے تو بعد قبر اکلا اکلا ویڑا، اکلا اکلا حساب دینا۔ آج مسلمانوں اسی جنہ لوکاں نے پیچھے لگ کے، جنہ رشتہ داراں نے واسے، جنہ اولاداں واسے، جنہ یار دوستاں واسے اسی اللہ پہ ناراض کرنے ہاں، اللہ نے رسول نے طریقے پہ چھوڑنے ہاں۔ آدھی زندگی دنیا داری نے وچ پہ گزرنی ہے۔ ای یار دور مرنے تو بعد سب تو وڈا انہاں ای ای تو سارا تعلق ہوسی۔ قبر جلا کے مٹی پا کے دعا کر کے ای اپنے اپنے گھراں جلسون، پھر کوئی یاد بھی نہ کرسی۔ آتے بھی کوئی نوجوان ہونے یا آتے بھی کوئی جاگت ہونے یا آتے بھی ادھر لوگ وڈے وڈے لوگاں بھول گئے، دنیا بھول گئی اور بھولنے والی ہے۔ یاد کوئی دیر تک نہیں رکھنا تو دنیا بھولوے سی، مرنے تو بعد جڑی چیز کام آسنی ہے او عمل نے القیس من دار نفسہ وعمل لما بعد الموت۔ اللہ نے رسول آکھا کہ سمجھدار ہوئے، آج تو سمجھدار اسا سمجھنا جڑا فراڈ کرنا، جڑا دھوکہ دینا، جڑا دو نمبریاں کرنا تو اسا سمجھدار بنا دیتا۔ اللہ نے رسول پہ آہنا القیس من دار نفسہ وعمل لما بعد الموت، فرمایا سمجھدار آدمی ہوا جڑا قبر نہیں تیاری پہ کرنا ہی، جڑا قبر سے عمل پہ تیار کرنا ہی۔ اس سے اللہ نے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اپنی پھپھیاں حضرت صفیہ مخاطب کر کے آکھیا، اپنی دیو فاطمہ مخاطب کر کے آکھیا تیے قبر سے عمل تیار کری، پھپھی قبر سے عمل تیار کری، قبر میں تسا نہیں بچا سکنا، قبر تیے میں نہیں بچا سکنا۔ جب اللہ نے رسول قبر نے اندر اپنی بچیاں عمل نہ بدسنے کہ تسی اور میں کوڑا اسن نال کوڑ ویسی اچھا عمل ہویا نے، قبر نے اندر چوا پاس واسی نے صدقہ ہویا، خیرات ہویا، نماز ہوئی، روزہ ہویا، جنہیں نیکی نے کام کیتے نہیں اے متجسد ہو کے آسونی تیرا ساتھ جیسر اور اللہ نہ کرے دنیا چ لگ لگ کے، دنیا پیچھے دوڑ دوڑ کے، دنیا پیچھے پاگل ہو کے مر گیا، پھر قبر کوئی بھی نال نہ ویسیا گھلا ہو سے، پھر اتھے سخلا نہیں، اتھے پوچھ ہو سیا من رب کا، من نبیوں کا، ماں دینوں کا، دس تیرا نبی کون ہے، کیڑے مذہب دے مر کے آیا، اللہ سیڑنے ہیں یا نہیں سیڑنے ہیں۔ اور یاد رکھی یہ دنیا کا معاملہ نہیں ہے کہ جگرو دلے تے آویا او جمعوی چو کٹ سے ادھر اوہی کٹ سے جڑا دلے نے ویچو سیا۔ اگر دلے چ اللہ نے محبت آیا، اللہ نے احکامات تے ٹریا، نبی کریم علیہ السلام نے طریقہ اپنائے تو پھر قبر تیرے سے کھلی ہوئی سی، جدر تک نظر ویسیا فرشتہ حکم مل سی آنو ایسا سے بسترے لٹا دے ویسا اس طرح جس طرح پہلے رات کی دلن سونی ہے۔ مگر اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے اگر عمل اچھے نہیں آئی نہیں جواب تو نہ جیسے تیرا دل ویسی زبان لال ساتھ جیسیا لا ادری لا ادری، میں نہیں ساننا، میں نہیں ساننا اللہ کون ہے، رسول کون ہے، قبر کی ہے، حشر کی ہے، قرآن کی ہے، حدیث کی ہے، احکامات کی ہے۔ تو میرا پیارا پھر قدر کی معاملہ نہیں ہے کہ فرشتے آسوری لیٹ رہے بلکہ قبر جہنم نے دروازے کھول دیتے ہیں سن، قبر نے عذاب شروع ہوتے سن۔ یہ مذاق نہیں ہے، یہ دنیا نہیں کھیت نہیں ہے، یہ سچے نبی دس کے گئی، وہ صادق امین نبی دس کے گئی۔ اس تو عبرت پکڑ
ای نوجوان پہ تدا ایک ایسا راہ دس کے بغینا اور الحمدللہ یہ سعادت دی موت مر گیا دو شہادتہ مل گیا قرآن الحمدللہ جڑیا قرآن حافظ ہے الحمدللہ دین نال جڑیا علماء نال خدمت علماء نال محبت کر رہا آج جتنے لوگ الحمدللہ جنازے آئیں الحمدللہ اس گل لی گواہی ہے انہاں لوگوں نے کوئی ایجے نیک لوگ وصول الحمدللہ ہو سکنا اسی نہیں ہیں کئی نیک لوگ وصول جنہاں نیک لوگوں نے وجہ تو اللہ پاک اساں بھی اتے چاکڑ سی اساں بھی اتے چاکڑ سی ساڑی مغفرت ہوئی سی اس لیے ہو سی نہیں تو ہو سکنا سارے اسی گنہگار ہوا کوئی کسی نہیں پتا میرے سمیت کتنے پانی چاہ ہر آدمی پتا میں کی پہ کرنا ہو سکنا یہ میرا مبارک پرا چنگا پرا یہ میرا پرا آخرتا میں نے پرا خود تو شہادت کی موت پا گیا ہو سکنا اللہ پاک اس کی وجہ تو سارے ساڑھے مسلمانوں نے مغفرت کر دے میں ایسا سے نیت ایک خالص کرنی ہے ریا نہیں دکھاوا نہیں قاسم تے کوئی ٹو نہیں اکسن تے کوئی ٹو نہیں انہوں نے خاندان تے کوئی ساڑھا ٹو اور ساڑھی جلال رکھوالی نہیں کیسی تو سمارو آیا نہیں اسی مسلمان سمجھ کے آیا اے مسلمان یا ای نیک یا متقی یا پارسا آیا اللہ اسا بخش کرا تو اللہ پاک اس دی برکت در اثر میں مغفرت کر سی نیت خالص کر کے 40 مسلمان حدیث جانا 100 مسلمان بھی اگر کسی دے خالص نیت نال جنازہ پڑھ گئے کہ اللہ پاک انہوں نے اس عرضہ اس دعا قبول کر کے مرنے والے اور سارے لوگوں نے مغفرت کرنا تو انشاءاللہ تمام ساتھیوں کے گزارش ہے صفحہ بنا گئے اور نیت کر